السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج آرمی چیف کے حوالے سے تو کچھ بات ہم کریں گے، کیونکہ ان کا بیان کی وضاحت بھی آئی ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہاں سے کہ الیکشن تو ہوں گے لیکن مارچ سے قبل ہوں گے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 8 فروری کو پتھر کی لکیر قرار دیا تھا۔ تو کیا پتھر کی لکیر بارود سے اڑائی جائے گی؟ یہ اب دیکھنا ہوگا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ بہرحال دیکھیں، ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ کہ جو عمران خان کے حوالے سے آپ کو یہ چینل، ہم اپنے چینل سے یہ بتاتے رہتے بارہا آپ کو کہ جو الیکشن جو ہو رہے ہیں نا، بنیادی طور پر یہ الیکشن نہیں ہے، یہ بس عمران خان کو ہٹانے کے لیے اور دل خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ضرورت کیا ہے الیکشن کرائیں؟ نہ کرائیں الیکشن، خواہ مخواہ بلا وجہ کے لیے کیا فائدہ ہے، اتنا پیسہ ضائع ہوگا اور سب کچھ سیدھا سیدھا بنا دیں وزیر اعظم عمران خان اپنا نواز شریف صاحب کو، جس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے اور آج کہہ بھی دیا، آپ نے سن لیا ہوگا، جو حکومتی موجودہ ہیں ان کی باتیں بھی آپ نے سن لی ہوں گی، میڈیا پہ بھی سن لیا ہوگا، ایون دو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بھی بات ہو گئی ہے کہ مریم نواز ہوں گی۔ تو جب ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر کیوں یہ مطلب خواہ مخواہ کی پریکٹس کر رہے ہیں، خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کرنا بلا وجہ، تھوڑا بہت جو لوگ اس وقت تھوڑا ذہنی سکون سے ہیں وہ بھی ان کا چلا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بلا وجہ کی ایک پریکٹس ہے، یہ نہ کرائیں تو بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب یہ جو بھی نام نہاد الیکشن ہو رہے ہیں، میں تو نام نہاد ہی کہوں گا، میں تو کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی والوں سے وہ فارم چھین لیے جا رہے ہیں، جو فارم لے کے جا رہا ہے ان کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ تک کہا جا رہا ہے کہ جس دن اگر آپ نے نامینیٹ کے فارم بھر دیا آپ نے، تو آپ کو پھر جس دن آپ الیکشن ہوگا اس دن ہم آپ کو اٹھا لیں گے، اور عجیب باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے بتایا گیا ہے لوگوں نے، مطلب لوگ پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کس مطلب طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں فیض صاحب، میں اب کیا ان کو بتاؤں، کیا کہوں؟ میں تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بہتر ہے کہ آپ بس ٹھیک ہے لڑ لیں، جیسا بھی لڑ سکتے ہیں، یہ سوچ کے لڑیں کہ آپ نے ہارنا ہے اور تھوڑے بہت جو پیسے آپ نے خرچ کرنا ہے وہی آپ نے خرچ کرنا ہے۔ میں تو سب کو ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ دھاندلی انہوں نے کروانی ہے، امیدوار ہوگا نہیں، بلے کا نشان پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیمپ پی ٹی آئی کو پتہ نہیں لگانے دیتے ہیں کہ نہیں لگانے دیتے، پتہ نہیں جہاں پی ٹی آئی کا کیمپ ہوگا وہاں آپ کو پولیس کا کوئی چھاپے واپا نہ ڈلوا دیں۔ مطلب عجیب، یہ غیر یقینی کی صورتحال کے اندر مطلب الیکشن ہو رہی ہے، ایسے الیکشن تھوڑی ہوتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ، اور لیول پلینگ فیلڈ، وہ فیلڈ ہی نہیں ہے الیکشن کی، تو لیول کدھر سے پلے ہوگا؟ تو یہ جو ہے نا، مطلب آج کا جو میں آپ سے تجزیہ جو دے رہا ہوں نا، میں بڑا دکھی ہوں کہ میں یار کیا میں اس پہ کیا تجزیہ کیا جائے، مطلب کیا خالی لوگوں کی برائی کی جائے یا مطلب رونا رویا جائے؟ مطلب ہے ہی کچھ نہیں اس وقت، بھائی بلا وجہ کا جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پاس کر رہے ہیں اور قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جو امریکہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر یہاں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ امریکہ کا پورا پلان ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، میں شروع سے بتا رہا تھا وہ عمران خان کو ہٹا دیا، آج وہ دیکھیں آج یہ فیصلہ آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ یہ جو ہے عمران خان کو، کل میں نے کہا تھا کہ وہ 3 جگہ سے حصہ لینے کا انہوں نے کیا ہے، لیکن میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کو لڑنے نہیں دیں گے۔ آج وہ آ گیا فیصلہ، آج وہ بلی آ گئی تھیلے سے باہر، انہوں نے توشہ خانے کا جو فیصلہ تھا سزا معطل کرنے کو، نہیں جی سزا معطل نہیں ہوگی، جب سزا معطل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے پھر سزا یافتہ آدمی تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ کہ عمران خان ٹھوس۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اوپر سے شیر کے اوپر سوا شیر، سائفر کیس کا، سائفر کیس کی بھی انہوں نے وہ ٹرائل جو ہے روکنے کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا انہوں نے۔ اب مجھے پیچھے بتائیے رہ کیا گیا؟ یعنی ابھی بھی اس وقت بھی ٹل آج تک کیا کسی کو اس بات کی امید ہے کہ عمران خان کو کوئی عدالت جو ہے انصاف دے گی؟ احمقوں کی جنت میں ہی رہتا ہوگا جو شخص اگر آج بھی اگر اس پہ یقین کرتا ہوگا، یہ میرا تجزیہ ہے۔ آپ ثاقب نثار صاحب کے گھر کے اوپر گرینیڈ پھینکنے کی بڑی باتیں خبریں چل رہی ہیں، بہرحال وہ افسوسناک خبر ہے، لیکن اس پہ میرا تو تجزیہ یہی ہے کہ لوگوں نے اگر ٹی وی بھی دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے، بلکہ ایک آدھ دفعہ ہم نے بھی کافی پہلے کہا تھا کہ جب ہمارے میاں صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی ان سب سے حساب لیا جائے گا، تو اور بارہا کچھ لوگوں نے بھی کہا ہے کہ حساب لیں گے۔
ثاقب نثار کا بھی نام آیا ہے کہ ان سے بھی حساب ہوگا. تو ہو سکتا ہے شاید یہ جو پرسوں دھماکہ ہوا وہ حساب کے لیے رجسٹر بھی بھیجا ہو انہوں نے کہ بھئی یہ رجسٹر ہے. اب پتہ نہیں وہ صفحہ کھلا تو نہیں، اللہ کرے نہ کھلے صفحہ تو اچھا ہے، ورنہ رجسٹر ہی اتنا خطرناک ہوگا تو پھر اگر جب پہلا صفحہ کھلے گا حساب کتاب کے لیے تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے. تو عجیب ہی تماشا چل رہا ہے. بہرحال یہ کہ جے یو پی کے ایک وفد نے مولانا شجاع کیمرہ پی ٹی آئی کے چیئرمین موجودہ چیئرمین سے ملاقات کی ہے جو گوہر صاحب سے، لیکن بہرحال وہ ملاقات میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب یہ بیکار باتیں، کیونکہ ایک چیز سب کچھ طے شدہ ہے، ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے سب کچھ. اچھا وہ بی ایل اے کے لیڈر کا جو نا بڑا مسئلہ تھا، بڑی خبریں چلی ہوئی تھی. وہ بنگل زئی صاحب نے، جو سرفراز بنگل زئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. کل بڑا شور شرابہ، بڑی خوشیاں، بڑی مبارکبادیں اسٹیبلشمنٹ کو. بھائی واہ واہ واہ، ہم نے بھی مبارکباد دی. بھائی اچھا کام تھا، مبارکباد تو دینا پڑتا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یار مطلب ہر جگہ مطلب اگر کسی کی غلطیاں ہی ہم نکالنے بیٹھے ہیں صبح سے لے کے شام تک تجزیے میں، تجزیہ نگار کا کام تو ویسے بھی غلطیاں نکالنا تو نہیں ہوتا، صرف نشاندہی کرنا ہوتا ہے. الزام تو ویسے نہیں دیتے کسی کو، لیکن کوئی اچھا کام ہوتا ہے تم تعریف بھی کر دیتے. تو ہم نے کہا بھائی اچھی بات ہے، لیکن ادھر ہم نے تعریف کی، ہماری تعریف میں کل سے بھی اس تعریف کی وہ سیاہی بھی نہیں سوکھی ہوگی کہ وہ شام کو جناب وہ بلوچ جو وہاں سے بلوچستان سے آیا تھا اس پہ انہوں نے چڑھائی کر دی. مجھے بتائیے کہ وہ جو سرفراز بنگل زئی ہے اس کو آپ نے کیا میسج دیا ہے کہ مطلب وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور قومی میں مل جاتا ہوں، قومی دھارے میں شامل ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا نے سکھایا اور انڈیا ہمیں یہ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. تو ہم تو اس کو آپ نے کیا یہ اس کا تحفہ دیا آپ نے کہ وہ جو وہاں سے بلوچستان کی جو عورتیں آئی تھیں ان کا جس طرح مارا گیا پیٹا گیا، کیا ضرورت تھی؟ مطلب آئے تھے جب وہ آئے تھے، نکلا تھا اول تو روکا آپ نے، روکنے کی ضرورت. جب آئے تھے پہنچ گئے تھے وہاں پہ تو فوری طور پر جاتے، حکومت کے لوگ جاتے، ان کے ساتھ جو خاتون لے کر آئی تھیں ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے کرتا دھرتا مین، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہو، کہتے کہ جناب ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، ہم سارے معاملات کو حل کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے آج کتنی اچھی خبر آئی ہے کہ یہ بی ایل اے والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ لوگ بھی آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ کا یہ مطالبہ ہے، یہ آپ اپنے 2 لوگ دے دیں، ہم ابھی اور اسی وقت ایک کمیٹی بنا دیتے. اس میں کوئی فوج کا آدمی بھی ہوگا، کوئی ایجنسی کا بھی ہوگا، 2 آدمی آپ کے بھی ہوں گے. اور فٹافٹ جو ہے نا مطلب آپ نے اس کے اوپر ایک 2-4 دن کے اندر ہی کام شروع کریں. کن کن لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ لاپتہ ہیں، ہم فوری طور پر یہ کام شروع کرتے ہیں. تو بات ہو سکتی تھی، بات چیت ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ ڈنڈے کے زور سے کام شروع کر دیا، زور سے مار دھاڑ، عورتوں کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، ساری دنیا نے تماشا دیکھا. اور پھر یہ میسج بھی گیا جو بی ایل اے کے جو لوگ ہیں جن کو کہ بھائی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم مطلب دوبارہ چلے بھائی، اچھا ہے پاکستان کے ساتھ ملیں، بھارت کو چھوڑیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. جو بھارت کہتا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، تو ان کو کیا میسج گیا؟ یہ ظلم تو ہوا. صبح اٹھ کے جناب پھر وہ بیٹھ کے وہ بات کر لے بھائی یہ کام رات ہوئی کو آپ کر لینا تھا. ضروری تھا کہ آپ نے مطلب اپنے آپ کو بدنام کرا کے ساری دنیا کے اندر سوشل میڈیا پہ، باہر ٹی وی پہ بھی چلائے. انڈین چینل تو خیر چھوڑ دیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے نا، وہ اور چینلز نے بھی دکھایا. تو یہ ضروری تھا یہ سب کام کر کے مطلب منہ پہ کالک ملنے کے بعد پھر تولیہ لے کے منہ صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر منہ صاف کرنا ہے تو کالک مل نہیں نہ دیں. عجیب ہی تماشا مطلب پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. دیکھیے جو کچھ یہ کر رہی ہے نا ہماری موجودہ جو کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ ہے کہ عبوری حکومت ہے کہ ضروری حکومت ہے کہ پتہ نہیں خلائی حکومت ہے، ایکس وائی زیڈ مجھے نہیں پتا. جو کوئی بھی اس وقت یہ پاکستان کے اندر جو کر رہا ہے نا حالات، یہ پاکستان کے حالات درست ہونے والی نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں بار بار محتاط کر رہا ہوں اپنے الفاظ کہتے ہوئے. مجھے نہیں لگتا کہ شطرنج کی چیزیں میرے سامنے ہیں. غلط ہو رہا ہے، غلط چالیں چلی جا رہی ہیں. آپ کو شے ہوگی، پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا، بھارت سے بھی آ سکتا ہے آپ کے اوپر، آپ کے افغانستان سے بھی آئے گا، ایون آپ کے اوپر ایران سے بھی آئے گا. آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایران بھی آپ سے خوش نہیں ہے ان تمام پالیسیوں سے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. تو اب 3 بارڈر اگر آپ اپنے خلاف کر لیں گے اور اندر سے پھر یہ صورتحال ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہیں کہ قوم بھی خلاف ہے، تو پھر کیا حشر ہوگا؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ اوپر سے وہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر لیے، اس کے آفٹر شاک لگ رہے ہیں، آ رہے ہیں ابھی تک. وہ آج انہوں نے 8 روپے بڑھا دیے کراچی کے اوپر. مجھے بتائیے پاکستان میں بجلی نہیں، پاکستان میں گیس نہیں، پاکستان کے اندر جو ایون جو گٹر لائن سیوریج سسٹم ہے وہ تک نہیں. یہ کدھر پاکستان مطلب یہ آپ لیے پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دنیا میں باتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. معذرت کے ساتھ ہمارے چیف ہیں، میں ان کی برائی نہیں کرتا، لیکن کل انہوں نے ایک بات اور فرما دی، وہاں پہ انہوں نے بیان دے دی کہ ہم بلاکس کی سیاست میں نہیں. بھائی بلاکس کی سیاست میں ساری دنیا بلاکس کی اس میں جا رہی ہے. برکس اتنا بڑا ایک بلاک بنا ہے، معاشی بلاک ہے، G20 ہے. یہ بلاکس کیوں بن رہے ہیں؟ یہ بلاک صرف اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ اپنی معاشی صورتحال کو صحیح کرنا چاہتے ہیں.
یہ اپنی تجارت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے سے کہہ دیا کل کہ جناب ہم بلاک کی سیاست نہیں کرتے وہاں امریکہ میں بیٹھ کے. بھائی کون سے بلاک کے مطلب اگر آپ بلاک کی سیاست نہیں کریں گے, آپ کسی بلاک میں نہیں جائیں گے, تو آپ تو اس کا مطلب ہے جو بڑے بڑے طاقتور ملک جو بلاکس کے ساتھ جا رہے ہیں اپنی معیشت کے لیے, سعودی عربی چلا گیا برکس کے اندر, انڈیا برکس کے اندر ہے, ساؤتھ افریقہ برکس کے اندر ہے, اور اب عرب کے کئی ممالک آ رہے ہیں. ایون پاکستان نے درخواست جمع کرا دی ہوئی ہے برکس کے اندر ممبرشپ اس بلاک میں جانے کی, اور آرمی چیف وہاں فرما رہے ہیں کہ ہمیں بلاکس کی سیاست پسند نہیں ہے. تو وہ ہو سکتا ہے مودی کل اٹھا کے لات مار دے گا آپ کو, وہ تو نوٹ کر لیں گے آپ کے بیان کو, کہ جی آرمی چیف نے تو کہہ دیا تھا ہمیں بلاکس کی سیاست ہی پسند نہیں ہے, ہٹاؤ اس کو, مت آنے دینا برکس کے اندر. بس سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں, لوگ بھی اتنے ڈرے رہتے ہیں کہ یار فوج ہماری ہے, لیکن کم از کم آپ فوج کے اوپر جو مطلب جو غلط ہے اس کی نشاندہی تو کریں نا. وہ کامران صاحب کرتے ہیں نشاندہی, کل میں نے بھی اسی بات کی نشاندہی کی تھی. تو فوج کو برا نہ کہو, لیکن اگر کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو غلطیوں کی نشاندہی کر دیں آپ کہ بھائی یہ فیصلے جو ہے نا یہ غلط ہو رہے ہیں. تو چیف صاحب کو سوچنا ہوگا, یہ فیصلہ غلط ہے, یہ بلاکس اس طرح کی بات نہ کریں. بلاکس آپ کو جانا ہوگا, ہر کسی نہ کسی معاشی بلاک کے ساتھ آپ جائیں, اپنے ملک کے حالات کو صحیح کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یا کسی نے چیف صاحب کو یہ مشورہ دیا ہوا ہے, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, کہ ہم اپنی چیزیں بیچ کر اور سارا اثاثے بیچ کر اور اس کے بعد ہم اپنے حالات درست کر لیں گے, تو اثاثے کب تک کھائیں گے آپ؟ اثاثے کب تک کھائیں گے بھائی؟ پانی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, بجلی آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آج وہ 8 روپے آپ نے بڑھا دیے لوگوں کو. دیکھیے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے, جب گیس نہیں ہے تو پھر کہاں سے گیس کے آپ پیسے لے رہے ہیں؟ بجلی لوگوں کو مل نہیں رہی, 20 گھنٹے یعنی پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے. آپ نے 8 روپے بڑھا دیے کراچی کے اندر, تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ روڈوں پر آئیں, پاکستان کے اندر خانہ جنگی ہو. یہ کس قسم کا مطلب یہ IMF کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے؟ اتنے عرصے تک جب عمران خان توڑ کر گیا تھا معاہدہ, تو کیا پاکستان میں لوگ بھوکے مر گئے تھے؟ یہ آپ نے جو IPPs لگا رکھے ہیں, جو ان کو کیوں نہیں اٹھا کے ہمارے جو آرمی چیف صاحب کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ جو کے الیکٹرک آپ نے بنایا ہوا ہے, اس کو پڑھ کے تو دیکھیں آپ, اس کے اندر کتنے اس کے اندر وہ بےمان, اس کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا ہے. پوری توجہ A to Z جو نا صرف اور صرف عمران خان کے اوپر ہے, کہ عمران خان کا جو نا کسی طریقے سے امریکہ کو خوش کرنا ہے کہ ہم نے عمران خان کو راندے درگاہ کر دیا, عمران خان کی ہم نے مٹی پلیت کر دی, امریکہ بہادر خوش ہے بس کسی طریقے سے. 9 مئی ٹھیک ہے, 9 مئی ہو گیا یار. وہ آپ نے BLA کے, کل میں نے کہا نا BLA والوں کو آپ نے چھوڑ دیا. وہ BLA والوں نے کیا کیا؟ BLA والوں نے تو فوجیوں کو قتل کیا. BLA والوں نے تو کیا کہتے ہیں چھاونیاں اڑائی ہیں. تو عمران خان نے تو کوئی چھاونی نہیں اڑائی, عمران خان نے تو کسی فوجیوں کو قتل نہیں کیا. چلا گیا تھا نا بقول آپ کے, فوجی چھاونی پہ حملہ کروا دی تھا, مرا تو کوئی نہیں, کوئی شہید تو نہیں ہوا, کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی. پہلے تو یہ طے کر لینا کہ 9 مئی والے جو ہیں زیادہ ذمہ دار ہیں, یا کیا کہتے ہیں وہ BLA والے زیادہ ذمہ دار. جب BLA والے 70 بندوں کو آپ نے چھوڑ دیا, معاف کر دیا, ان کو معافی دے دی, تو کم از کم ان کے لیے بھی کہہ دیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, ہم آپ کا نہیں چلاتے, اس کے اندر کیس آپ جائیں عدالتوں کے اندر جائیں, عدالتوں کے اندر فیس کریں, اور نیکسٹ ٹائم جو آپ پورا خیال کیا جائے. بھائی ملک کی خاطر کر رہے ہیں, ملک جائے جہنم میں, امریکہ خوش ہونا چاہیے. بائیڈن کا بیان دیکھ لیا, میں آپ سے شروع سے کہتا تھا کہ عمران کو اور ٹرمپ کو, آج بائیڈن کا بیان سے, بائیڈن نے کیا کہا؟ بائیڈن نے کہا نا کہ ٹرمپ نے غداری کی تھی, اور یا ہمارے ارباب اختیار کے سن لیں کہ عمران نے کیا غداری کی تھی. ذرا بیانات دیکھ لیں نا ہر چیز. یہ مطلب میں تو 2 سال پہلے کہہ رہا ہوں, لوگ مانتے نہیں تو کہتے ہیں فیصل صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو یہ دیکھنا پڑے گا. یہ ملک جو ہے نا, میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں, قوم بہرحال میں بار بار قوم سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اونرشپ لیں. اگر آپ اونرشپ نہیں لیں گے تو آپ کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی رہیں گی, اور آپ اس طرح مرتے رہیں گے, اور ایک دن آ کے پس جائیں گے آپ لوگ. کچھ نہیں ہو سکے گا اگر آپ اونرشپ نہیں لیں گے. ظاہر ہے جس مکان کا کوئی مالک نہیں ہوتا, پھر وہ مکان ہر بندہ جو ہے نا بندوق کے زور پر اس پہ قبضہ کرتا ہے, اور اپنی مرضی سے اس کو میں توڑ پھوڑ کرتا ہے. تو پاکستان جو ہے نا, اس کی اونرشپ اگر لوگوں نے لینی ہے تو اونرشپ لیں, ورنہ پھر ادروائز ٹھیک ہے بھول جائیں عمران خان کو, یا آگے تبدیلیاں ساری. اچھا دوسرا یہ کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہ معاملہ بڑا زبردست چل رہا ہے, وہ ہو نہیں سکی تھی آپ کی دوبارہ جو غزہ کے حوالے سے تھی. مختصراً بات کروں, ٹائم پر ویلاگ بڑا لمبا ہو جاتا ہے, میں اصل میں 18-19 منٹ میں ساری سب کچھ اٹھاتا ہوں. وہ آپ کا جو خانہ جو جنگ بندی کے لیے جو ہونی چاہیے, خانہ پوری جو قرارداد ہونی تھی, وہ نہیں ہو پائی. افسوس کا مقام ہے کہ اس کے اندر میں نے کل بتا دیا تھا کہ امریکہ کے کچھ ہیں پوائنٹس. بہرحال آج دوبارہ ہو رہی ہے, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ امریکہ اس کو نہ کرے. بہرحال یہ کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے 2 اسکولوں کے اوپر حملے کیے ہیں, اور تقریباً کوئی 40 کے قریب مزید شہادتیں ہو گئی ہیں. 2 اسکول بالکل تباہ ہو گئے. حوثی جو ہے مزاحمت کار, وہ زبردست ڈٹے ہوئے جناب, انہوں نے ایک اسرائیل کے جہاز کو اڑا دیا.
اور مجھے بتایا گیا تھا، میں نے معلومات کی کہ وہاں پہ اسرائیل نے امریکہ کو بھی پکارا، چائنا کا بھی قریب جہاز تھا، ایک اور بھی تھا، ان کو بھی بلایا کہ بھئی ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے کسی نے کوئی مدد نہیں کی اور حوثی نے اسرائیل کی جہاز کی ایسی تیسی پھیر دی. تو بہرحال یہ سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور خبر جو ہے بیرون ملک سے خبر یہ کہ یہ آ رہی ہے کہ جناب وہ پونچھ اور اننت ناگ کے اوپر بھارت کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. پتہ نہیں بھائی، بھارت تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے آلویز کرتا رہتا ہے پاکستان کے اوپر فالس فلیگ کے حملے کرتا ہے. فالس فلیگ جب اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو یہ کیا ہمارے ارباب اختیار کو نہیں پتہ؟ میں ابھی گزشتہ کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بارہا بھارت یہ کہہ رہا ہے، بھارت کے اندر چیزیں ڈسکس، میں نے بتایا بار بار کہ بھارت میں ڈسکس ہو رہی ہیں چیزیں، اسرائیل کی تل ابیب کے درمیان ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو ہے اس وقت موجودہ صورتحال بہت ہموار ہے کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایڈوانٹیج کرنے کے لیے. لیکن ہم تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے فیصل صاحب ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے. تو اب وہ ابتدا جو ہے انہوں نے کر دی ہے. اب وہ فالس فلیگ تھا یا حقیقت تھا میرے پاس تو فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے، میں بہرحال کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہوگا یہ فالس فلیگ ہی، کیونکہ بھارت کی عادت ہے. خان یونس کے اندر جو ہے زبردست جنگ اس وقت چل رہی ہے، اور غزہ کی جو جارحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. غزہ کے اندر جو ہے اس وقت جو سارے مذاکرات قطر میں تھے وہ ناکام ہو گئے. مصر کے اندر جو ناکام میں نے بتایا تھا وہ مذاکرات وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں. اصل میں اس کی ایک وجہ یہ کہ دیکھیے امریکہ نے سارے معاملات کو خراب کیا ہے. جو مختصراً جو ہے نا میرا تجزیہ، سارے معاملات کے اندر امریکہ نے، اگر امریکہ شروع سے ہی اگر اپنا کردار ادا کرتا، سامنے آ کے کچھ اور پس پردہ کچھ اگر یہ نہ کرتا تو آپ یقین کریں صورتحال نہیں ہوتی. امریکہ نے اصل میں ساری صورتحال کو خراب کیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی مطلب جو بار بار اس نے ویٹو کیا، سلامتی کونسل کے ویٹو کیا، وہ آج نتیجہ کیا ہو گیا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی بھی ویلیوز ختم ہو گئی. اسرائیل نے کہہ دیا صاف، اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کو نہیں مانتے، ہمیں یونائٹڈ بھروسے نہیں یونائٹڈ نیشن کے اوپر. بلکہ بھروسہ تو چھوڑو، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، میں نے ابھی دیکھا، میں نے ایک ڈرافٹ دیکھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ بنیادی طور پر حماس کی اور فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے. تو اب اس سے اب اندازہ لگائیں کہ تو یونائٹڈ نیشن کی بھی کو جب نہیں مان رہے، وہ کسی کو نہیں مان رہے، ساری دنیا کو نہیں مان رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر پیچھے گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ سارے مسلم دنیا کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ کسی کی نہیں مان رہے تو پھر مسلم دنیا کو فیصلہ کرنا چاہیے. آخر 2 ارب سے اوپر مسلمان ہیں، اتنے سارے 56-57 اسلامی ملک ہیں، تو وہ کم از کم کچھ سوچیں کہ کیا کرنا ہوگا. بہرحال یہ کہ اب آج دوبارہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. اللہ کرے اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی تو خدا کرے ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاملہ جو ہے خراب ہوگا. کیونکہ یہ معاملہ مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب کچھ معاملات ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایران جو ہے ایران کے اوپر یہ کوئی پلان بنا رہے ہیں. اگر ایران کی طرف یہ گئے، جیسے کل میں نے کہا تھا، تو ایران نے پھر جو ہے وہ اپنے کارڈ شو کر دینے ٹیبل پر، اور جب وہ ایک دفعہ ایران کارڈ شو کر دے گا تو پھر یہ جنگ جو ہے نا چل سو چل ہوگی، پھر رکے گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ صورتحال بہتر ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ پھر یہ دنیا کے اندر میں تو بڑی تباہیاں دیکھ رہا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.